عمران خان نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن کروانے کی استدعا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسیب سرگانی آفیشیل۔ پلیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں، شکریہ۔ عمران خان صاحب نے کل ایک کانفرنس کی اور اس میں کہا گیا کہ باجوہ صاحب کو میں کہتا رہا کہ آپ الیکشن کروا دیں، جس کے بعد باجوہ صاحب بالکل نیوٹرل ہو گئے۔ کیا عمران خان صاحب آپ کو نہیں علم تھا؟ کیا آپ کو پبلک اور دوسری جماعتیں نہیں کہتی تھی کہ خان صاحب آپ ذرا میدان میں آئیں، اور میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کو جواب دیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مسئلہ بنے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو اپنا مسئلہ حل کروا لیتے تھے۔ کیا اب پتہ چلا عمران خان صاحب کو کہ اب کوئی پاور نہیں ہے، بس اس لیے آپ عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی کے اسمبلی بھی توڑنا نہیں چاہتے۔ اگر یہ اسمبلی ٹوٹ گئی تو عمران خان صاحب کے پاس 0% پاور بچ جائے گی۔ ان پاور سے تو وہ اب جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی میں پاور ہے تو وہ اب ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لاہور زمان پارک میں ہیں، وہ اسلام آباد نہیں جا رہے اپنے بنی گالا والے گھر میں۔ کیوں عمران خان صاحب اب لاہور کیوں بیٹھ گئے؟ جائیں بنی گالا والے گھر، کیوں ادھر اسلام آباد اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے نا، اس لیے آپ نہیں جاتے، آپ اس لیے پنجاب میں بیٹھے ہیں زمان پارک والے لاہور والے گھر میں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت اور طاقت ہے تو آپ چلے جائیں پھر اسلام آباد۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ الیکشن کروا دیں۔ عمران خان صاحب اب جناب باجوہ صاحب نہیں رہے، وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اب ان سے کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ تو ہر کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، جو آپ کو فیور دے اس کو آپ کہتے ہیں یہ تو اچھا ہے، جو آپ کے بالکل قریب نہ لگے اور آپ کے غلط کاموں کی وہ کوئی مدد نہ کرے تو آپ کہتے ہیں یہ تو برا انسان ہے، اس کو تو غداری کے ٹائٹل سے ٹرینڈ میں لایا جائے۔ پتہ چلا کہ پاور کے بغیر انسان میں کیا بچ جاتا ہے۔ یہ اکڑ جو آپ کی تھی، میں ایک عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جس سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہا تھا، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دنیا میں ایک ہی انسان صادق و امین ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد کوئی صادق اور امین نہیں ہے، لیکن یہ سب عمران خان صاحب کو 2017 میں لانے کے لیے چیف جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، کیونکہ وہ بھی نااہل ہوتے تھے عمران خان، اور جہانگیر ترین بھی نااہل ہوتے تھے، دونوں نااہل ہوتے تھے۔ لیکن یہ ان کیسوں کا جو لیول ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جہانگیر ترین کو تاحیات نااہل کیا گیا اور عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہی عمران خان صاحب تھا جو کہتے تھے کہ میں اگر وزیر اعظم رہا یا نہ رہا، اگر پنجاب اور کے پی کے میں حکومت رہی تو پنجاب میں جب تک پی ٹی اے کی حکومت ہوگی عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہے گا۔ خان صاحب اب کہاں گیا آپ کا عثمان بزدار؟ اس کی تو اس ٹائم نیپیاں بدلی جاتی تھی۔ آپ نے پرویز علی کا تو بیان سنا ہوگا، وہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو میدان میں چھوڑو، ان کی جب بھی کوئی معاملہ آئے تو ان کی نیپیاں چینج کی جاتی ہیں۔ کیا اب پتہ چلا عثمان بزدار کہاں ہیں؟ وہ اب نیب اور ایف آئی ایم اور ہائی کورٹ میں اپنے کیسوں کی سماعت ان پر چل رہی ہے اور وہ ان کے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب کیا عثمان بزدار صاحب کو بھی اسی طرح کیسوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی جس کا عمران خان صاحب سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتے تھے وہ تھے ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا سب سے زیادہ عمران خان صاحب تعریف کرتے تھے، لیکن آج سب سے زیادہ انہیں پر الزامات لگاتے ہیں۔ یہ احسان فراموش ہے عمران خان صاحب، اس کو کیا پتہ کہ وہ آپ کے لیے کتنا کچھ کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے ساری زندگی کیا انہوں نے آپ کو سپورٹ دینی ہے، بس آپ کو اٹھائے رہنا ہے۔ آپ نے تباہی مچا دی، پاکستان میں معیشت تباہ ہو گئی، سب کچھ، سب اداروں میں کرپشن دن رات زیادہ ہو گئی، لیکن نہیں جی، عثمان بزدار جیسا تو وزیر اعلیٰ ہے نہیں۔ اب دیکھیں کیا پرویز علی صاحب ہے، وہ عثمان بزدار سے 99% بہتر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر ہے پنجاب کا سی ایم، سابق سی ایم جو اب موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ ہے پرویز علی، کیونکہ ان دونوں کے دور پہلے گزر چکے ہیں اور
کافی جرنلسٹ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلے نمبر پر شہباز شریف تھے پنجاب میں اور دوسرے نمبر پر ہیں پرویز علی، عثمان بزدار ہے تو بہتر ہے نا۔ یہی انٹرویو میں پرویز علی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار نے تو محکموں کی تباہی مچا دی، کرپشن بہت زیادہ ہو گئی، جس کے بعد دیکھتے ہیں کیا عمران خان صاحب اب کیا چاہتے ہیں، کیا اسمبلیاں توڑیں گے یا نہیں، کیا باجوہ صاحب سے اور مدد مانگیں گے یا نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اب بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی انویسٹر نہیں رہ چکا، حلیم خان چلا گیا، جنگیر ترین چلا گیا، اب میں دیکھتا ہوں جو ان کے ساتھ ہیں وہ کیا انویسٹ کرنے کے لیے ہیں، نہیں جناب، وہ صرف کھانے کے لیے ہیں بس۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔